ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر عتیق چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں آس نیوز HT TV۔ اور آج کا ہمارا یہ پروگرام اس بچے کے اعزاز میں ہے جس نے اس دفعہ کلاس 9 میں پورا تحصیل اگی کو ٹاپ کیا ہے اور ٹاپر رہے ہیں یہ۔ اور ان کی فزیک آپ دیکھیں، چھوٹے سے بچے ہیں، اور یہاں جس علاقے میں موجود ہوں، تھوڑی سی اگر آپ کو ویڈیو دکھاؤں تو یہ بڑا ہی پسماندہ سا علاقہ ہے۔ ہم لوگ گاڑی میں سفر کر کے آئے ہیں، لیکن یہ بچہ روز یہاں سے پیادل جاتا ہے شیر گڑھ۔ یہ جو گاؤں ہے ان کا، اس گاؤں کا نام ہے پود نیال، اور یہاں سے چونکہ جاتے ہوئے تو پھر تھوڑی سی آسانی ہے، لیکن آتے ہوئے بہت زبردست قسم کی چڑھائی ہے۔ اور گاڑی میں ہم لوگ آئے ہیں تو ہم بڑے تنگ ہوئے ہیں، کم از کم ہمیں آدھا گھنٹہ لگا ہے۔ تو یہ بچہ یہاں سے ڈیلی پیادل جانا اور پیادل آنا، اور پھر اتنی بڑی اچیومنٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ والدین کے لیے بھی ایک زبردست سرپرائز ہے، اور اسی طرح اس کے جو اساتذہ کرام ہیں یا وہ لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ان سب کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو ہم اس بچے سے بات چیت کریں گے کہ کیا اس کے ویوز ہیں، کیا یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں ویورز، کہ آپ نے اونلی فنگر ٹپس پہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ کا پیارا سا شکر۔ نام بتائیے گا اپنا۔ میرا نام ارباب آصف ہے۔ ارباب آصف، والد صاحب کا پورا نام کیا ہے؟ محمد آصف۔ تو آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں بچے؟ میرے والد صاحب پلمبر ہیں، پلمبر ہے، کہاں پہ ہوتے ہیں وہ؟ اسلام آباد۔ اسلام آباد میں۔ تو یہاں گھر میں بڑا کون ہے جو آپ کی لک آفٹر کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے؟ گھر میں میرے چچو ہیں اور میری والدہ ہیں۔ والدہ ہیں۔ تو آپ نے پرائمری کہاں سے پڑھا تھا؟ پرائمری میں نے اپنے گاؤں کے اسکول سے پڑھا۔ گاؤں کے اسکول سے جی پڑھا تھا۔ جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے یہ آپ کے ٹیچر صاحب ہیں، ریاض صاحب؟ جی، ان ماشاء سے اللہ، میں نے پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی، ماشاء اللہ۔ 5 کلاس تک۔ تو اس کے بعد پھر باقی جو ہے آپ نے 6 7 8 9 جی، یہ کہاں سے پڑھا؟ یہ میں نے شرگڑھ کے ہائی اسکول۔ اچھا، جب آپ پہلے دن ارباب پیپر کے لیے بیٹھے یا آپ 9 میں آئے تو آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ اتنا بڑا ٹارگٹ اچیو کریں گے کہ آپ پورے تحصیل ٹاپر بنیں گے؟ جی نہیں، اتنا تو نہیں تھا، مگر پھر بھی امید تھی، امید پہ قائم تھا، خدا نے بہت بہتر کیا ہے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی اپنی محنت تو ہے ہی ہے، جی لیکن میں جس طرح ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ والدین، اسکول کا ماحول اور بچہ خود اور اساتذہ یہ گاڑی کی 4 پہیوں کی مانند ہوتے ہیں، جی تو سب مل کے چلتے ہیں۔ تو آپ کے اس میں کن کن کی کنٹریبیوشن ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا کی رول رہا ہے آپ کی جی اس اچیومنٹ میں؟ جی، سب سے پہلے تو میرے اساتذہ کرام ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے، اور سب سے پہلے میں اسکول جاتا تھا، وہاں پر اساتذہ کرام میرے سے بہت محنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ٹیوشن جاتا تھا، ٹیوشن میں ہمارے سرفراز صاحب جو کہ شرگڑھ کے رہنے والے ہیں، ان کے پاس میں ٹیوشن پڑھتا تھا، انہوں نے بھی بہت توجہ دی ہے۔ اس کے بعد میں گھر آتا تھا، اور ماشاء اللہ سارے لوگوں کی آپ کے ساتھ بڑی محنت تھی اور آپ کی اپنی بھی محنت ہے۔ تو 10th میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں انشاءاللہ؟ 10th میں بھی انشاءاللہ تحصیل ٹاپ کی۔ انشاءاللہ۔ اچھا بیٹا، آپ جیسے یہاں سے پیادل ڈیلی شیرگڑھ آتے جاتے ہیں، اور جانا تو چلیں پھر بھی صبح صبح بندے نے ناشتہ کیا ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، جی گرمی بھی اتنی نہیں ہوتی، اور آج کل ساون کے موسم میں تو ظاہر سی بات ہے گاڑی میں بندہ آئے، جیسے ہم گاڑی میں آئے ہیں اور انتہائی زیادہ گرمی تھی، ہم پسینے سے شرابور تھے۔ تو آپ جب واپسی آتے ہیں تو کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ یہ دوبارہ سے جو میں نے سوال کیا نا، جو آپ تھکاوٹ ہوتی ہے، راستہ بھی کافی زیادہ ہے، بہت تھکاوٹ ہوتی ہے۔ گھر آ کے پہنچتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا کے پھر اپنی اسٹڈی شروع کرتے ہیں۔ اچھا، رات کو کتنی دیر تک آپ پڑھتے ہیں؟ رات کو میں 11 بجے یا 12 بجے تک۔ تو پھر اس طرح تھکے ہوتے ہیں دن بھر کے بھی اور رات کو بھی اتنی دیر تک پڑھنا، تو صبح پھر کس ٹائم اٹھ جاتے ہیں؟ صبح 6 بجے اٹھ جاتا ہوں میں۔ 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، جی یعنی 4 5 6 گھنٹے ہی آپ نیند کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، مستقبل میں آپ کا کیا بننے کا ارادہ ہے؟ آپ نے کیا سوچ ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ آگے جا کے آپ کیا پڑھیں گے اور کیا بننا چاہیں گے؟ مستقبل میں میرا ارادہ ہے، میں سافٹ ویئر انجینئر بننے کا میرا ارادہ ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ یہ فیلڈ کیوں چننا چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ آگے جو دور آ رہا ہے اس میں سارا یہ IT وغیرہ اس کا سارا ہوا ہے، اس وجہ سے میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں۔ جو آپ سے جونیئر لوگ ہیں، چونکہ یہ آپ کی سٹوری جو ہے ایک موٹیویشنل سٹوری ہوگی انشاءاللہ، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بھی ارباب آصف بنے، اور اتنی بڑی اچیومنٹ، اتنا بڑا گول جو آپ نے اچیو کیا، تو ان کو کتنی محنت کرنی پڑے گی اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو لے کے چلنا پڑے گا تو وہ بھی اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں؟ ان کو محنت کرنی پڑے گی، اپنی تعلیم پر توجہ دینی پڑے گی، اساتذہ کرام کی جو باتیں وہ کہتے ہیں ان پہ عمل کرنا پڑے گا، اور جو اساتذہ کہتے ہیں ان سارے کام، والدین کی باتیں وغیرہ ماننی پڑیں گی، اور اپنی تعلیم پر توجہ دینا پڑے گا، غیر ضروری چیزوں پر توجہ نہیں دینی۔ اس طرح وہ اپنے ذہن میں اگر ایک ٹارگٹ رکھے تو وہ اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، موبائل یوز کرتے ہیں آپ؟ نہیں اس دور میں بھی نہیں کرتے؟ نہیں، تو آپ تو IT والے ہیں، آگے جائیں گے IT میں، آپ تو موبائل یوز نہیں کرتے، چلیں یہ تو اچھی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ جتنا اس سے دور رہیں۔ تو گیم وغیرہ کچھ کھیلتے ہیں آپ؟ جی کیا گیم کھیلتے ہیں؟ کوئی بھی گیم کھیل لیتا ہوں۔ نہیں، ویسے پرماننٹلی بندہ ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہتا ہے، کرکٹ فٹ بال بھی کھیل لیتے ہیں مطلب۔ میں کار گیم کھیلتا ہوں۔ کار گیم یعنی کمپیوٹر پہ کار گیم کھیلتے ہیں؟ نہیں، موبائل پہ۔ اچھا، موبائل پہ کار گیم کھیلتے ہیں۔ تو موبائل کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، کس ٹائم سے؟ موبائل کو زیادہ نہیں، بس آدھا گھنٹہ۔ ٹھیک ہے۔
थैंक यू सो मच बेटा, आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। व्यूवर्स, आप किस तरह हमारी और इस बच्चे की मदद कर सकते हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को। अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुल्क तक अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली अरबाब आसिफ को याद रखिएगा, इनके असातिज़ा इकराम को याद रखिएगा, ताकि ये अपनी अचीवमेंट्स इसी तरह ये करता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।